ناظرین کہتے ہیں کہ قسمت کی دیوی جو ہوتی ہے نا وہ یا تو کبھی کبھی مہربان ہوتی ہے اور کبھی کبھار قسمت جو ہے وہ آپ کو ایسے چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور میں آپ کو اس کی بڑی تفصیل سے وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چند سینئر رہنماؤں سے آج میری بات ہوئی، دو لوگوں سے، اور میں جب ان دو لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھ لیجیے کہ ٹاپ 5 کے دو لوگوں سے میری بات ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ قسمت کی دیوی جو ہوتی ہے نا وہ یا تو کبھی کبھی مہربان ہوتی ہے اور کبھی کبھار قسمت جو ہے وہ آپ کو ایسے چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور میں آپ کو اس کی بڑی تفصیل سے وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں۔ آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی کے رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے پچھلے 2 دن سے کم از کم یہ خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ 2 بڑے امپورٹنٹ نام اس پروجیکٹ کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، جس میں زلفی بخاری صاحب بھی شامل ہیں اور غلام سرور خان صاحب بھی شامل ہیں، جو دونوں ہی بڑے اہم لوگ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کابینہ ہے اس کے بڑے اہم رکن ہیں۔ اب اس سارے معاملے کے اندر آخر ہوا کیا ہے؟ کل رات کو میرے پروگرام کے اندر عظمہ بخاری صاحبہ آئی ہوئی تھیں اور میں نے وہاں پہ جب زلفی بخاری صاحب کا ذکر آیا تو اس پہ انہوں نے عظمہ صاحبہ نے یہ سوال کیا کہ جی یہ بتائیے کہ اب، بلکہ میں نے یہ سوال کیا کہ جی کیا زلفی بخاری صاحب، انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا اس معاملے پہ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، تو کیا ان کا نام بھی ECL کے اوپر ڈالا جائے گا جس طرح شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ECL پہ ڈالا گیا؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی ان کی نظر میں تو عمران خان صاحب کا نام بھی جو ہے وہ ECL کے اوپر ڈالنا چاہیے کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور کبھی بھی کوئی اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتے، تو اگر یہ اجازت لی گئی ہے تو پھر وزیر اعظم تک جو ہے وہ یہ اس کا کھرا ضرور جائے گا۔ بہرحال میرا اس پہ ذرا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے، یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کا جو معاملہ ہے، یہ ایکچولی سوشل میڈیا سے زیادہ فیڈ ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر چند یوٹیوبرز نے اس کے اوپر ویلاگ کیے اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھنا شروع ہوا۔ اب دونوں صاحبان جو ہیں جن کے نام اس کے اندر آئے ہیں، غلام سرور خان صاحب اور زلفی بخاری صاحب، دونوں یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم اس میں انوسنٹ ہیں اور ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بہرحال اس کے اوپر بھی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس نہیں آئی ہیں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ لیکن دوبارہ بات وہی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس کے اوپر کیا کیا کچھ نہیں کہا جاتا، کس کس کے بارے میں کیا کیا الزام تراشیاں نہیں لگائی جاتی، اور یہاں پہ وہ پھر فرق آتا ہے سوشل میڈیا کا اور مین اسٹریم میڈیا کا، کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بہت احتیاط برتی جاتی ہے کبھی بھی کسی کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے پہلے، الزامات لگانے سے پہلے، اور اس کے بعد قانونی طور پر کسی چیز میں کتنا وزن ہے اس کو جانچا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک رائے قائم کی جاتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا جو ہے مادر پدر آزاد ہے، یہاں پہ کس کی آپ نے پگڑی اچھالنی ہے، کس کے بارے میں کیا کچھ بولنا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو حکومت ہے اور ان کے جو یوٹیوبرز ہیں، یہ اس حوالے سے جو ہے وہ مطلب بڑے چیمپئن لوگ ہیں۔ انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کیا کیا کچھ نہیں انہوں نے تھیوریاں بیچی ہوئی، چاہے وہ عمران خان صاحب کی فیور میں ہوں اور اپوزیشن لیڈرز کو بدنام کرنے کے حوالے سے ہو، پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں، یہاں تک کہ الزامات لگائے گئے کہ جناب یہ فلاں لوگ یہ تو کالا جادو کر رہے ہیں اور یہ تو جناب نیست و نابود ہو گئے اور ان کی پارٹیاں تو اب تباہ ہو گئیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، پارٹیاں بھی وہیں پہ موجود ہیں، وہ سیاست بھی اسی طرح ہی کر رہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہاں پہ اب ہوا کیا ہے کہ یہ 2 لوگ جو ہیں وہ دہائیاں دیے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی زلفی بخاری کا تو نام ہی اس معاملے میں نہیں ہے۔ غلام سرور خان صاحب نے تو کابینہ کے اندر جا کے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جی میرے خلاف یہ پوری ایک سازش ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس قسم کی انکوائریاں ہوئی ہیں اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ واقعی بے گناہ ہوتے ہیں اور وہ بے گناہ ثابت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ایک ویلاگ دیکھ لیتے ہیں، نہ اس کے سامنے آپ کوئی کاغذ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کچھ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اپنے کیس کو پروف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ نے ایک ویلاگ کھڑکانا ہے اور پھر بات ختم، بس آپ نے تیر چلا دیا۔ اب غلام سرور خان صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی وہ یہی فرما رہے تھے کہ جناب میرے پہ الزامات تو آپ نے لگا دیے، اس کو پروف بھی کریں بیٹھ کے، یہ تو نہیں کہ آپ نے بس بول دیا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن ظاہری بات ہے اب اگر کوئی اس قسم کے انکشافات کرتا ہے تو لوگ اس کو سنتے تو ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود اسی کارروائی کا جو ہے وہ نشانہ بن گئی ہے۔ یہی لوگ جو ہیں پہلے بیٹھ کے پروموٹ کرتے ہیں، بیٹھ کے ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں اپوزیشن کے خلاف،
اب ہوا کیا ہے کہ جناب انہی دونوں لوگوں کے حوالے سے اب یہ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جی شہباز شریف کا نام تو آپ نے ای سی ایل کے اوپر ڈال دیا, اب کیا ان دونوں کے نام بھی آپ ای سی ایل کے اوپر ڈالیں گے؟ موازنہ کیا جاتا ہے کہ جناب شہباز شریف جو ہے وہ لندن چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے, انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ بھی پورا نہیں کیا, تو اس وجہ سے وہ واپس نہیں آئیں گے. تو یہاں پہ اس معاملے کے اندر تو زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ تو خود جو ہے یو کے سٹیزن بھی ہیں, ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. تو زلفی بخاری صاحب آپ کے خیال میں اگر کبھی انگلینڈ چلے گئے تو کیا وہ واپس آئیں گے؟ شائقہ خان عباسی صاحب آج یہ فرما رہے تھے کہ جی جیسے ہی یہ کبھی حکومت گئی تو ان لوگوں نے پہلی فلائٹیں پکڑنی ہے اور انہوں نے نکل جانا ہے, تو پھر کیا ان کا چانس نہیں ہے کہ ان کی واپسی نہیں ہوگی یہاں پہ اگر یہ کبھی یہاں سے چلے گئے؟ تو اس لیے اب یہ ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی ہے مختلف حلقوں کی جانب سے کہ جناب ان کے نام بھی ابھی سی ایل کے اوپر ڈالیں, کیونکہ اگر یہ بھی چلے گئے تو پھر یہ واپس نہیں آئیں گے. لیکن اب اصل مدعا کیا ہے, جو ہم شہباز شریف کے معاملے کے اندر بھی یہ بات کہتے تھے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ غصہ کر جاتے تھے اور ہر طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے کہ جی آپ شہباز شریف کی فیور کر رہے ہیں یا پتہ نہیں نون لیگ کی فیور کر رہے ہیں. اس وقت بھی یہی بات کہی تھی کہ جناب الزامات ہیں, الزامات ہونا اور ان کو قانونی طور پر ثابت ہونا ایک ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے. خدا را اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں, یہ قانونی معاملات ہیں, کسی کو الزامات کی بنیاد کے اوپر آپ نہیں روک سکتے. الزامات بہت سے لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں. آپ کو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ شخص یہاں پہ ہے تو جلد از جلد کیس کو پروسیڈ کروائیں. آپ کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے. میں کیا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں کیا بات کر رہا ہوں کہ 3 سال ہو چکے ہیں, 3 سال سے آپ کا احتساب کا یہ معاملہ جو ہے یہ اسی طرح ہی چلتا جا رہا ہے. آخر آپ اس کو پایہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ آپ کے پاس ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ 2 سال اور رہ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. مجھے نہیں پتا اگلے الیکشنز میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, لیکن ٹائم اب صرف آپ کے پاس 2 سال رہ گئے ہیں. 110 افراد کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی شہباز شریف کے حوالے سے ہمارے پاس گواہ موجود ہیں, تو پھر وہ ان گواہیوں کو جلدی ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ معاملہ آخر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اب اس وقت آپ ذرا آ جائیں دوسرے معاملے کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کے چند سینئر رہنماؤں سے آج میری بات ہوئی, 2 لوگوں سے, اور میں جب ان 2 لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھ لیجیے کہ ٹاپ 5 کے 2 لوگوں سے میری بات ہوئی. ایک صاحب جو ہیں وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ, بلکہ دونوں بہت امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ وہ زلفی بخاری ہیں اور نہ غلام سرور ہیں, میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. چونکہ وہ ایک پرائیویٹ کنورسیشن تھی, میں نام تو نہیں لے سکتا, لیکن میں جو گفتگو میری ہوئی ہے اور اس میں سے جو کرکس نکلا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی زلفی بخاری صاحب کا معاملہ کیا ہے اور یہ غلام سرور صاحب کا معاملہ کیا ہے, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ تو انہوں نے, یقین کیجئے, انہوں نے مجھے یہ لفظ بولے, انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ہمیں کوئی ڈیٹیلز نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی آپ اتنے سینئر عہدیدار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آپ حکومت کے اندر اتنے سینئر عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ آف دا پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کو استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے کہ جی تحقیقات ہو رہی ہیں, اور آپ بالکل بھی نالج میں نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یقین کریں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. بلکہ پھر انہوں نے آگے بات کی, انہوں نے کہا, انہوں نے مجھے 4 اور نام بتائے اپنے علاوہ. انہوں نے کہا جی, اور وہ بھی بڑے سینئر لوگ ہیں, مطلب کابینہ کے ممبرز ہیں, کابینہ کے ممبرز ہیں. انہوں نے کہا جی میری ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ جی آپ کو کچھ پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کچھ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے, بالکل کچھ نہیں پتا. دوسرے صاحب جن سے میری بات ہوئی, جو کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ عہدے کے اوپر ہیں, اور ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی یہ معاملہ ہے کیا, آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہے؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی ہماری یہ سوچ ہے, ہمیں لگتا اس طرح ہے کہ جیسے آہستہ 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 پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے پارٹی کے اپنے اندر سے. اور مجھے انہوں نے نام بھی لیے ہیں, 2 لوگوں کے کم از کم نام لیے ہیں. انہوں نے کہا جی 2 لوگ جو ہے نا وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں ان کو ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ علیحدہ کیا جا رہا ہے, تاکہ آہستہ آہستہ, جیسے کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ ہونا. سلو پوائزننگ کیا ہوتی ہے؟ سلو پوائزننگ میں ہوتی ہے کہ آپ کسی کو زہر دیتے ہیں اور وہ بڑے آہستہ آہستہ اس کی موت واقع ہوتی ہے. مطلب وہ منٹوں میں نہیں مرتا, گھنٹوں میں نہیں مرتا, بلکہ دنوں میں جا کے مرتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایکچولی یہ پروسیس. میں نے کہا جی آپ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اب اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ مثال کے طور پہ جہانگیر ترین کو لے لیجئے. جہانگیر ترین جو ہے وہ ہماری پارٹی کا بہت بڑی ایک اسٹرینتھ تھی, ہماری بالکل ایک پلر تھا, اور بڑے طریقے سے جو ہے وہ بھی سائڈ لائن ہو گئے, اور ان کو عمل دخل جو بھی پارٹی کے ساتھ تھا اس کو ان کو کاٹ دیا گیا.
اس کے بعد زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں اور بڑے چاہنے والے ہیں. ان کو بھی بڑے طریقے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو بھی ناراض کیا گیا ہے. تو ہمیں تو یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ یا اس حکومت کے اندر جو ہے ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ پارٹی کو توڑا جا رہا ہے. اور جس طرح ہم ایکچولی اپنا ٹینیور پورا کر رہے ہیں اور ہمیں سکسیس ملنی چاہیے, ہمیں لوگوں کو جا کے بتانا چاہیے کہ دیکھیں پارٹی ہماری اتنی تگڑی ہے, ہماری پارٹی میں اتنی ہی ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے. پھر انہوں نے ایک تیسری مثال دی. انہوں نے کہا مثال کے طور پہ فیصل واڈا صاحب کی انہوں نے مجھے مثال دی. انہوں نے کہا جی فیصل واڈا صاحب کے معاملے میں پارٹی کے اندر ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے بڑی شدید قسم کی. اوور آل وہ بات کر رہے تھے کہ یہ فیڈ بیک جا رہا تھا, آفیشلی بھی گیا, آپ کو یاد ہوگا سندھ کے اندر سے ایک لیٹر لکھا گیا, اور ان آفیشلی بھی مختلف چینلز کے ذریعے پہنچایا گیا کہ جناب یہ فیصل واڈا صاحب کے اوپر جتنی نظر کرم ہو رہی ہے اس کو کرنا بند کریں. یہ ایک آدمی کی خاطر پورے سسٹم کو آپ ہائی جیک کر رہے ہیں, یہ کرنا بند کریں. لیکن اس کے باوجود فیصل واڈا ہوتا رہا. اور اب فیصل واڈا صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, نہ آپ کو وہ ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز کے اندر نظر آ رہے ہیں, نہ ان کی کوئی پبلک آئی میں وہ آ رہے ہیں, کسی قسم کی کہیں پہ بھی ان کی پریزنس نظر نہیں آ رہی. تو ان کا یہ کہنا تھا, جو میری ایک سورس سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا آپ یہ سسٹمیٹکلی دیکھیے کہ ان لوگوں کو نوازا جا رہا ہے, ان لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے جو کنٹروورشل ہیں, اور وہ لوگ جو کہ دراصل میں عمران خان صاحب کے بڑے قریبی تھے وہ پیچھے جا رہے ہیں. تو پھر میرا اگلا سوال یہ تھا کہ جناب ان کے اوپر تو پھر کرپشن کے چارجز ہیں نا, تو اگر ایک شخص کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور وہ ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے تو پھر اس میں کیا بری بات ہے؟ تو اس کا جواب مجھے یہ دیا گیا کہ جناب ابھی تک تو وہ صرف الزامات ہیں نا, لیکن الزامات کو جس طرح پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح پھیلایا جا رہا ہے, وہ ہمیں لگتا ہے کہ پارٹی کو خود جو ہے وہ ڈسٹروائے کرنے کی بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک کاروائی ہو رہی ہے. اب یہ ظاہری بات ہے, یہ آپ کا اوپینین ہے, یہ ہر شخص کا سننے والے کا اوپینین ہے کہ یہ واقعی کوئی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا ایکچولی واقعی احتساب ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب جس طرح کہا کرتے تھے کہ جی ہم احتساب کریں گے چاہے ہماری اپنی پارٹی کا ہو یا کسی کا بھی ہو, تو لیکن جب خود احتسابی کی بات آتی ہے تو جہانگیر ترین صاحب کا نام آج بھی CL کے اوپر نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آئی کہ جناب ان کی تو عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اس کے بعد وہ 40-39 لوگوں سے بھی ملتے ہیں. تو یہ صرف کہہ دینا کہ ہاں جی احتساب ہو رہا ہے اور ہم احتساب کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں, یہ میرے خیال میں ایک خواب ہی نظر آتا ہے. بہرحال جو میرے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا, دوسری بات یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حکومت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ بہت زیادہ اوپر جا چکی ہیں. اور حالیہ دنوں کے اندر بلکہ پچھلے چند مہینے سے دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر بڑا سویر قسم کا پریشر ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی جائیں. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شاید اب اس بات کا احساس کر چکی ہے کہ ہماری نمبر 1 اگر کوئی دشمنی ہے کسی چیز سے تو وہ ہے مہنگائی. ہمارا اپوزیشن سے مقابلہ نہیں ہے, ہماری کسی اور چیز سے مقابلہ نہیں, ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے. تو اس مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ نہیں بڑھائی گئیں, اور مسلسل طور پہ آپ یہ چارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیوی پیٹرول کے اوپر حکومت کلیکٹ کرتی ہے, جو ٹیکس اکٹھا کرتی ہے, اس کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قیمتیں نہیں بڑھا رہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو تیل کی جو اس کے اوپر جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, جو لیوی اکٹھی ہوتی ہے, اس کا بوجھ وہ برداشت کر لیں لیکن عوام تک نہ پہنچائیں, کیونکہ تیل ایک ایسی کموڈٹی ہے کہ جس کے استعمال سے ٹرانسپورٹ کی قیمتیں پھر بڑھتی ہیں اگر آپ قیمت بڑھاتے ہیں تو, اور جہاں ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی پھر قیمت بڑھتی ہے. آپ کی روزمرہ کی اشیاء خورونوش کچھ بھی ہو اس کی پرائسز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کم از کم ابھی تک اگر حکومت اس سارے بوجھ کو برداشت کر رہی ہے اور اس کو عام پبلک تک پاس آن نہیں کر رہی تو میرے خیال میں ایک خوشائند بات ہے, اور عوام کے لیے جو ہے وہ اس میں ریلیف ہونا چاہیے. آگے بجٹ آ رہا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم پچھلے 3 سال میں اس عوام کا جو حال ہوا ہے مہنگائی سے, وہ آنے والے بجٹ کے اندر بھی جو ہے وہ عوام کو کوئی خوشخبری مل سکے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.